السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. لانگ مارچ کی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں اور اس کے ساتھ عمران خان نے جو رسپونڈ کیا ہے اگین شازیہ ذیشان کو جو انٹرویو دیتے ہوئے ڈی جی آئی کے اس بیان کو کہ منتیں کر رہے تھے اور ایکسٹینشن دینے کے لیے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جو آج جیو کی ہیڈ لائن کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں. جیو نے لکھا ہے کہ جو اسلام آباد ہے اس کے اندر ریڈ زون کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد جانے والے ایک پشاور گولڑا والا جو رستہ ہے اس اور مرگلہ کے علاوہ سارے رستے وہ بھی بند کیے جا رہے ہیں، کنٹینر رکھے جا رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے جیو کے اوپر بلکہ سریل المائڈا صاحب نے بھی ٹویٹ کی کہ جیو کی ہیڈ لائن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پینک ہو چکی ہے اس وقت. تو جو لوگ ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا پہ یا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کا جو کل کا بلٹ اپ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، تو وہ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں. اگر کل کا بلٹ اپ ٹھیک نہ ہوتا تو آج صبح حکومتی وزیر یہ آ کے بیان دے رہے ہوتے کہ ہم راستے کھولے رکھیں گے، کیونکہ انہیں فکر نہ ہوتی کہ بندے تو ہے کوئی نہیں بلکہ ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم ان کو کھانے شانے دیں گے. کیونکہ ظاہر عمران خان صاحب اگر آ رہے ہوتے ان کے ساتھ بندے نہ ہوتے تو یہ ہوتا. لیکن جب انہوں نے پہنچنا یہاں پہ 4 نومبر کو ہے، لیکن ابھی سے راستے بند کرنے کا مطلب اور مقصد صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے واقعی پینک کر چکی ہے. اب آتے ہیں جناب، کچھ لوگ صبح سے کہہ رہے ہیں کہ جس میں کل اس ٹائم لگے ہوئے تھے کہ 2:30 بجے ابھی تک 150 بندے نہیں ہیں، شام کو بڑی مشکل سے 4-5 ہزار بندے ماننے پہ مجبور ہوئے پی ایم ایل این کے. انہوں نے کہا جی دن میں کہتے ہیں 150 بندہ بھی نہیں ہے. تو اس وقت میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جمعہ کا دن کا ٹائم ہے. ابھی بھی آج بھی وہی صورتحال ہے کہ ظاہر ہے آج جب شام ہوگی تو سارے لوگ پھر اپنے اپنے اس کام دھندوں کو فارغ کر کے سارا کچھ کر کے وہ وہاں پہ آئیں گے اور ساتھ چلیں گے. لیکن اس وقت تک شادرہ میں سے لے کے جائیں گے سارا وہ اپنا جو لانگ مارچ ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ کی طرف آئیں گے، سیالکوٹ جائیں گے، کیونکہ یہاں پہ انہوں نے بہرحال 4 نومبر کو پہنچنا ہے اور یہاں پہ حکومت کی صفوں کے اندر کھلبلی ضرور مچی ہوئی ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے 11 رکنی کمیٹی بنائی ہے اور اس کے اگینسٹ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دعوت بھی دی ہے کہ آئیں اور مذاکرات کریں. تو اگر وہ لانگ مارچ کچھ نہیں ہے تو اس میں ظاہر ہے سب سے پہلے جب انسان پینک ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے مذاکرات کی دعوت ہی دی جاتی ہے. اور مذاکرات اب دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ہم صرف الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. یہ ہے جناب لانگ مارچ کا. اب میں آتا ہوں شازیہ ذیشان صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا عمران خان صاحب نے. انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ میں مطلب کس کانٹیکسٹ میں، پوری بات بتائیں. کہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتائی ہے کہ میں منتیں کر رہا تھا ان کو ایکسٹینشن دینے کی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تمام اشاریے، تمام ایکسپورٹ امپورٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور دوسرے جتنے اکانومی کے حوالے سے اشاریے سمجھے جاتے ہیں جس کے اندر کافی ساری چیزیں آتی ہیں، وہ اپنی بہتری کی طرف جا رہے تھے اور بہتر ہو رہے تھے. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کیونکہ اس کے لیے کنٹینیوٹی ضروری ہوتی ہے اور اگر آپ کو اس طرح ایکسٹینشن چاہیے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، تاکہ یہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ان جو معاملات ہیں، یہ اشاریے ہیں، ان کو بہتر نہیں کر سکے گی بلکہ مزید نیچے جائیں گے. تو یہ اشاریوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ واقعی بات سچ ہے کہ جو ڈالر کی قیمت اپریل میں تھی، جو پیٹرول کی قیمت اپریل میں تھی، جو امپورٹ ایکسپورٹ قرضوں کے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ جو تھا، سب کچھ ملا ملو کے اور آپ کے پاس جو ریزرو پڑے ہوئے تھے وہ اپریل کے مقابلے میں اب کم ہیں. یہ یہاں تک ٹھیک ہے. ظاہر ہے اگر اپریل میں گورنمنٹ نہ گئی ہوتی تو ابھی وہ مزید اوپر ہی جاتے. یہاں تک یہ بات ٹھیک ہے. دوسری بات کہ باجوہ صاحب شاید چاہتے تھے جب انہوں نے پھر لقمہ دیا شازیہ ذیشان صاحبہ نے تو کیا وہ آپ کی آفر کو نہیں مانے. انہوں نے کہا جی اس وقت تک وہ فیصلہ کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا کس بات کا فیصلہ؟ کہ انہوں نے کہا جی ہمیں ہٹانے کا، یعنی رجیم چینج کا فیصلہ وہ کر چکے تھے کہ اب نہیں. تو اس حوالے سے ایک چیز یہ ضرور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو گورننس کی وجہ سے ہٹایا گیا یا جو ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. اگر گورننس خراب ہوتی تو 2019 میں سہیل وڑائچ صاحب نے کہا تھا کہ جون جو ہے، جون کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ گورننس بہتر ہوئی ہے یا نہیں. پھر جون کے بعد اگلے جون کی ڈیٹ دے دی گئی کہ جب بجٹ آتا ہے اس سے پہلے. لیکن معاملات جو تھے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے تھے. پھر ایک دو مواقع پر آف دا ریکارڈ صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے اور اندرون خانہ جو کور کمانڈر کانفرنس تھی وہاں پہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے وہ مطمئن نظر آئے تھے، جو 2022 کے شروعات کی بات ہیں یا 2021 کے اختتام کی بات ہیں. لیکن معاملہ جو ہے وہ اگین وہی ہے کہ بگڑا کہاں سے تھا. ناظرین آپ کو یاد ہوگا ایک
آرمی چیف نے بھی جو جس وقت صحافیوں کی ایک ٹاک مطلب آف دا ریکارڈ میٹنگ بلائی تھی، اس میں حامد میر صاحب بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، اس میں بریگیڈیئر صاحب نے ایک جگہ لکھا بھی تھا کہ جو DGISI کی جو تعیناتی تھی، جس میں نئے DGISI کو بھیجنا تھا اور پرانے والے کو جنرل فیض صاحب کو بھیجنا تھا پشاور کور کی کمانڈ کرنے کے لیے، تو یہ موجودہ جو DGISI ہیں ان کی نوٹیفیکیشن جو تھی وہ جاری ہو گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب اس کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ 47 دن 50 دن بڑا ڈیڈ لاک رہا تھا. تو وہ ایک صورتحال تھی جہاں سے معاملات جو تھے ان کے بگڑے تھے، گورننس وغیرہ کا ایشو نہیں تھا، اور میرے خیال میں وہاں سے تہیہ کر لیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اب انف از انف. تو یہ ایک معاملہ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب نے کل بھی رسپونڈ کیا. اب جب وہ رسپونڈ کریں، حالانکہ پہلے دنوں نے کہا تھا کہ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ عوامی جلسوں میں آ رہے ہیں، تو عامر متین کے انٹرویو میں ان کی ٹون ٹھنڈی تھی، کل کے دن کے انٹرویو میں انہوں نے DGI کو جواب دیا، اور رات کو شازیہ ذیشان کا جو انٹرویو تھا وہ کنٹینر کے اندر تھا. تو ظاہر ہے اب وہ کیونکہ عوام کا جو رسپانس بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا غصہ جو ہے وہ بھی، یا ان کا جو ایگریشن ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے. یہ کچھ اپڈیٹ ہیں، آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.